جتنے بھی اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ محرومیاں ہیں، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، فاٹا ہے، ہمارے ٹرائبل ایریا ہیں، جنون مسائل ہیں لوگوں کے وہاں پہ، ان کے آئینی شناخت، گلگت بلتستان کی اگر میں بات کروں چونکہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے گلگت بلتستان سے، تو وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طور پہ ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، پاکستان سے محبت جو ہے 70 سال سے وہ نبھا رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو آئینی حقوق ابھی تک نہیں ملے، ابھی تک ان کو پہچان نہیں ملی، ابھی تک ان کو قومی اسمبلی میں، ہماری سینٹ میں ان کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ تو آپ کیا کہیں گے ہمارے اس طرح کے علاقے کے لوگوں کی محرومیاں دور کرنا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان پاکستان کا ایک اہم علاقہ ہے، اور اس کا علاقہ پاکستان کا اور کشمیر کا جو ایک ربط بن رہا ہے، اس کی ایک پہلے ہی بہت زیادہ اہمیت ہے، تاریخی طور پہ بھی، جغرافی طور پہ بھی۔ تو اس موقع کے اوپر آئینی حقوق پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی رفتار بڑی سلو آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی سرتاج عزیز صاحب کے جو کمیٹی تھی جی آپ کے مسلم لیگ دور میں، تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس رفتار کو جو ہے شدت سے ہونا چاہیے، اور ان کو کیوں آج کے دور میں جو ہے اگر ان کو عینی حقوق اور ان کے اپنے ان کو اختیارات دے دیے جائیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پر عمل کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ، تو وہ علاقے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ علاقے آج کل پرامن ہو چکی ہیں، ان کے اندر جو گلگت بلتستان کے لوگ تھے ہی پرامن، نہیں ان کے اندر واحد تحریک ہے، سر میں بات کر رہا ہوں، وہ واحد تحریک ہے گلگت بلتستان کی جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملایا جائے، وہ الحاق پاکستان کی عملی طور پہ کہتے ہیں ہمیں شناخت دی جائے، ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی تحریک نہیں، علیحدگی کی بات نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی شرپسندی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، جی میں ان کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ دیکھیں اس کے جس طرح یہ ہلاک کرنا ہو چکا ہے، کر رہے ہیں، یا جتنی ایک جو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کے ساتھ ایک خصوصی تعاون کرنا چاہیے سیاحت کے اندر۔ یہ سیاحت جو ہے، یہ جب آمد و رفت ہوگی، سیاحت ہوگی، لوگ جائیں گے، وہ اس علاقے میں رہیں گے، ایک تو بڑی اچھی ماشاءاللہ روڈز بن چکی ہیں گلگت بلتستان تک، جو پہلے سفر جو ہوتا تھا 16 گھنٹے کا، وہ تھوڑا کم ہو کے 8 گھنٹے تک محیط ہو گیا ہے، پھر ایک آسانی سے آپ گلگت بلتستان جا سکتے ہیں، وہاں لوگ انویسٹ کریں، ہوٹلنگ کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ خصوصی طور پہ وفاقی حکومت کو دورہ اپنا کرون پرنس ولی عہد صاحب پاکستان جا رہے ہیں، اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو اس میں بھی شامل کرایا جائے کہ آپ ہوٹلنگ اور سیاحت اور ٹورزم کے لیے پاکستان کا سب سے جو ہے بہترین علاقہ اور سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت گلگت بلتستان ہے، اور اس میں اگر جتنی انویسٹ ہو سکے کروا سکیں تو یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے ایک ان کی ثقافت، ایک ان کی تمدن، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ماحول میں، ایک اسلامی ماحول میں رہ کے وہاں کی جو ہے وہ اپنی جو ہے چھٹیاں، اپنا رہن سہن وہاں کر سکتے ہیں۔ خوبصورت پہاڑ ہیں، خوبصورت پہاڑ ہے، آبشاری ہیں، کچھ ایسا خوبصورت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے خوبصورت مناظر وہ تصور میں بھی نہیں وہ ہوتے، وہ اس کو خیال ہوتا ہے، جو تخیل ہے، تخیل میں سوچ سکتے ہو، لیکن دیکھ وہاں ہی جا کے سکتے ہو گلگت بلتستان اس علاقے میں جا کے۔ صحیح، تو اس کو سیاحت کو گلگت بلتستان کو اس کو فروغ دینا، اور بالخصوص ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے موقع پہ اس کو بھی ہوٹلنگ کے شعبے میں، وہاں پہ ہوٹلنگ انڈسٹری کے شعبے میں ان کے ساتھ تعاون کروایا جائے، تاکہ